اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 114 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ پہلے پارے کا 14واں رکوع زیر مطالعہ ہے، اور اس رکوع کا مضمون امت میں مسلک پرستی، فرقہ واریت کو ہوا دینا، اور یہی یہود کا ایک عمل تھا جو امت مسلمہ کو یہ بات کہی جا رہی تھی کہ یہ ان کی طرف سے بات آئی ہے، اور اب اس آیت میں فرقہ واریت اور مسلک پرستی کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں کہ یہ اگر نشانی ہے تو یہ مسلک پرستی کی پہچان ہے۔ تو یہ اس کا روان ترجمہ سنتے ہیں۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور اس سے بڑا ظالم کون جو کہ منع کرے اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر، یہ کہ ذکر کیا جائے، فیہا، اس میں، اس مسجد میں، حسمہ، اس کا نام، یعنی اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، وسعی فی خرابہا، اور اس نے کوشش کی اس میں خرابی پیدا کرنے کی، اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، وہی لوگ ہیں نہیں تھا واسطے ان کے یہ کہ وہ داخل ہوں اس مسجد میں الا خائفین، مگر ڈرتے ڈرتے، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، واسطے ان کے دنیا میں رسوائی ہے اور واسطے ان کے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اب یہ آیت جو ہے اس میں نشانی بیان ہوئی ہے کہ اگر مسلک پرستی اور فرقہ واریت عام ہو جائے تو اس کی پہچان اور اس کی نشانی کیا ہے۔ تو یہاں جو بات کہی جا رہی تھی ومن اظلم، یہ ایک محاورہ ہے، ہم پنجابی میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تو سب سے بڑا ظالم ہے، اور تیرے نالوں بڑا ظالم کون۔ تو قرآن مجید نے پنجابی محاورے کو اختیار کیا ہے، اس سے بڑا ظالم کون، یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ تم سب سے بڑا ظالم ہو، لیکن اس میں توجہ دلا کر بات کیسے کہتا ہے تاکہ چونکا دے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، اس سے بڑا ظالم کون۔ ظالم ایک ایسا عام فہم لفظ ہے کہ ہر بچے سے ہر بوڑھے تک اس کا پتہ ہے، اور ظلم جو ہے زیادتی، ناانصافی، یعنی کسی کو اس کا حق نہ دینا، اور یہ شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا شرک ہے، سب سے بڑا شرک۔ قرآن نے یہ کہا جب آدم علیہ السلام کو اس درخت سے منع کیا گیا تو اس وقت بھی اسی لفظ کو بولا گیا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، بس تم دونوں ہو جاؤ گے ظلم کرنے والے۔ تو اس اعتبار سے ظلم ہے کیا؟ کلام اللہ کا ہے، مسجدیں اللہ کی ہیں، اور مسجدوں میں اللہ کے کلام کا ذکر، قرآن مجید کا ذکر، قرآن مجید کا درس اور قرآن مجید کو سیکھنا سکھانا، یہ اس وقت بھی اسی طرح تھا اور آج کے دور میں بھی یہ کلائمیکس ہے۔ ہم نے اپنے اپنے مسلکوں کے اعتبار سے، اپنے اپنے جماعتوں کے اعتبار سے مسجدیں بنا رکھی ہیں، اور کسی دوسرے کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ یا قرآن مجید کا درس دے یا قرآن مجید کی کوئی تعلیم کے لیے کوئی کلاس لگائے۔ ہم نے اس بات کو اختیار ایسے کیا اور ایسے بہانے لگائے کہ اگر آپ اس کو آزما کے دیکھیں، کسی مسجد میں جائیں کہ ہم نے یہاں قرآن مجید کی کلاس شروع کرنی ہے، تو امام صاحب سے آپ پوچھیں، امام صاحب کمیٹی کا نام لے لیں گے، اور آپ کمیٹی والوں کے پاس جائیں گے، صدر صاحب کے پاس جائیں گے تو امام صاحب کا نام لے لیں گے۔ گویا کسی نہ کسی بہانے آپ کو انکار کرنا ہے، اور یہ نشانی اس بات کی ہے کہ اگر ایسا ہو تو پھر یوں سمجھیں کہ دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ تو
تو آپ کے علم میں ہے کہ بڑا عذاب کہاں قرآن نے کہا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ آغاز میں 2 آیتیں جو کفار کے لیے بولی گئی ان کو عذاب عظیم سنایا گیا، بڑا عذاب، اور اس عمل کے ساتھ قرآن مجید نے عذاب عظیم کی جو سزا سنائی ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کا انجام بھی کفار کی طرح ہوگا۔ اس آیت کی کلائمیکس جو ہے وہ سورہ مائدہ میں ہم دیکھتے ہیں۔ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 33 انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، سوائے اس کے نہیں بدلہ ان لوگوں کا جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اور وہ زمین میں فساد کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں، ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، یہ کہ وہ قتل کیے جائیں یا سولی چڑھائے جائیں یا ان کے مخالف سمت ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا ان کو زمین سے نکال دیا جائے، یہ بدلہ ہے ان کا جو لوگ دنیا میں فساد کرتے ہیں۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ واسطے ان کے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں بڑا عذاب ہے، بڑے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ یعنی یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو دنیا میں فساد کرتے ہیں، اس کی سزا سنیے اور اس کا نشانی دیکھیے تو بالکل وہی سزا اور وہی نشانی ہے جو مساجد سے منع کیا جاتا ہے۔ ایک دوسرا مقام آیت نمبر 41 میں سورہ مائدہ، اور یہاں بات کہی جا رہی تھی کہ جو قرآن مجید کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دیں اور تحریف کر دیں ان کو بھی یہ سزا سنائی گئی۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، وہی لوگ ہیں نہیں لٹایا اللہ نے ان کو یہ کہ ان کے دل پاک صاف ستھرے ہو جائیں۔ لہم فی الدنیا خزی، واسطے ان کے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور واسطے ان کے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ تو یہ وعید سنائی جا رہی تھی ان لوگوں کو جن کی یہ روش ہے کہ فرقہ واریت اور مسلک پرستی کو ہوا دیتے رہنا اور اپنے اپنے گروہوں میں اپنے اپنے علماء کرام کے پیچھے لگے رہنا اور اس کے باہر نہ نکلنا، نہ قرآن میں سیکھنا، جو کچھ قرآن کہتا ہے اس پر عمل کرنا تاکہ ہمارے ہاں فرقہ واریت ختم ہو جائے۔ قرآن مجید نے دوسرے مقام پر کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، ساری انسانیت ایک ہی امت تھی، امت واحدہ، اور اللہ نے ان میں نبی بھیجے تاکہ وہ نبیوں کے ذریعے فیصلہ کریں، لیکن انہوں نے باہم ضد کی وجہ سے اختلافات پیدا کر لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں خاص طور پر امت مسلمہ کو جو رہنمائی دی ہے، رہنمائی اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی علم آ جائے اور ہم ایک دوسرے سے بحث کرتے رہیں، رہنمائی اس لیے ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جوڑیں، اکٹھا کریں، قرآن پڑھائیں، قرآن سمجھائیں اور امت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم یکجا کریں اور اسلام و دین کو نافذ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔